कराची में आज मेयर के इंतखाब में जो पूरा दिन हुआ है, हाउ डू यू लुक एट दैट? देखें, इसमें जिस तरह के आपने अपने इंट्रो में कह दिया कि आपके ख्याल में इसमें धांधली हुई है, तो अगर आप नंबर्स गेम पे जाएं तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके एलाइज हैं उनके तकरीबन 173 वोट ही बनते थे और वही उनको मिले हैं। जो 184 का मैजिक नंबर था वहां तक तो पीपल्स पार्टी नहीं पहुंची। और अगर आप अददी अक्सरियत के लिहाज से देखें तो अददी अक्सरियत तो पीपल्स पार्टी की ज़्यादा थी और जमात इस्लामी दूसरे नंबर पे थी, लेकिन क्योंकि पीटीआई ने उसको सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया था तो दोनों के मिला के नंबर जो है वो 192 से ऊपर जा रहे थे। तो ऐसी सूरत में हाफिज नईम उर रहमान साहब मेयर बन सकते थे। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने पीटीआई का तो कोई वोट नहीं तोड़ा, लेकिन जो पीटीआई के तकरीबन 31-32 के करीब जो काउंसलर्स हैं वो वहां पे नहीं आए। और उसमें उनका जो उनके उन बागी काउंसलर्स का जो सरबराह है उसके 3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी हैं। तो वो जो सरबराह है असद अमान, उसने इस प्रोसेस को काफी मशकूक बना दिया, क्योंकि अगर वो 31-32 लोग वहां पे आ जाते तो फिर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। लेकिन जैसा कि आपने खुद भी कहा कि ये पहली दफा नहीं हुआ, ऐसा पहले भी बहुत दफा हो चुका है। लेकिन जो आपने सेनेट के इलेक्शन का हवाला दिया है वो जरा डिफरेंट चीज थी, इसलिए कि उसमें कुछ वोट रिजेक्ट हुए थे। यहाँ आज का जो कराची में के मेयर का इलेक्शन है उसमें वोट रिजेक्ट नहीं हुए। आज वो हुआ है जो 1979 में कराची के बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। उस वक्त जमात इस्लामी दूसरी साइड पे थी, तो उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के साथ 1979 में हुआ था वो आज 2023 में जमात इस्लामी के साथ हो गया। इसका मतलब यह है कि कराची में जमहूरियत आज भी 1979 पे ही खड़ी है। और इसी तरह का जो वाकया है वो 1990 में जब जाम सादक अली साहब चीफ मिनिस्टर बने थे सिंध के, तो उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के एमपीएस थे सिंध असम्बली में, उनके साथ इस किस्म के वाकयात होते थे कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था तो उसमें पीपल्स पार्टी के बहुत से एमपीएस जो है वो गायब हो गए थे, उनका पता ही नहीं चला। और थोड़े दिन बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही थी कि फलां को इधर गायब कर दिया, फलां को उधर गायब कर दिया। तो ये हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट कर रही है। और अगर इसी तरह की अगर और मिसाल माजी करीब की आप चाहती हैं कि मैं आपको बताऊं तो वो 2018 की है, जब पंजाब में मुस्लिम लीग नून को अददी अक्सरियत हासिल थी। लेकिन उस वक्त की जो स्टैब्लिशमेंट थी उसने यही तरीका इख्तियार करके तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर था उस्मान बुज़दार, उसको जबरदस्ती चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दिया। तो जो 1979 में एक सिलसिला शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान की जमहूरियत आगे जाने की बजाय पीछे जा रही है। हामिद साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया है एग्जांपल्स के साथ। कुछ अच्छी मिसालें भी हम देख सकते हैं। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में नवाज शरीफ साहब उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पीटीआई को बनाने दी हुकूमत, लेकिन उसका उनको शायद फिर फायदा नहीं हुआ। तो क्या इस वजह से भी हर कोई डरता है कि जमहूरी रवायत की तरफ जाएं तो उसका नुकसान ही होता है पाकिस्तान में? नहीं, देखिए, नवाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल जो है उसमें तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पे नवाज शरीफ साहब के पास इत्तेहादियों को मिला के तो नंबर पूरा हो रहा था। लेकिन क्योंकि पीटीआई जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी थी तो उसको उन्होंने हुकूमत बनाने दी, और शायद उनका एक ख्याल था कि ये इतनी इमेच्योर पार्टी है कि ये हुकूमत बना के चला ही नहीं सकेगी। मेरा ख्याल ये है कि उसके बाद जो हमारी पॉलिटिक्स है, ये 2018 का जो इलेक्शन था उसमें मुकम्मल तौर पे ये तब्दील हो गई है। और 2018 के बाद से तो मैं खुद भी जाती तौर पे अब इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इस पूरे सिस्टम के बारे में, क्योंकि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार वायलेट किया जाए और जो इदारे हैं उनका जो रोल आइन में लिखा हुआ है वो उससे बाहर चले जाएं और बार बार बाहर चले जाएं और कोई भी उनको रोकने वाला ना हो, तो वहां पे आप किसी आइडियल जमहूरियत के बारे में उम्मीद नहीं करनी चाहिए। टिट फॉर टैट हो रहा है और पीपल्स पार्टी जो है वो ये समझती है कि जो कुछ माजी में उसके साथ होता रहा है तो अब वही कुछ वो भी करके अगर इंतकाम ले रही है तो ये जाती इंतकाम है, ये जमहूरियत का इंतकाम तो नहीं है। हामिद साहब, अगर हम इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख लें, क्योंकि एक बार बार पाकिस्तान में बड़ा जिक्र होता है इसकी हवा चली है, अब इसके फेवर में सितारे जा रहे हैं। हम बड़े अरसे से ये सुन रहे थे कि पीपल्स पार्टी के फेवर में जाएंगे सितारे। फिर हमने देखा कि कराची में रिगेन किया उन्होंने। एक वक्त में कराची में बहुत शिकायत थी पीपल्स पार्टी से, लेकिन जैसे भी था रिगेन किया। अब हम क्या कह सकते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होंगे, जनरल इलेक्शन, तो उसमें भी हम पीपल्स पार्टी को रिगेन करता हुआ देखेंगे, सेंटर में उनकी गवर्नमेंट हो सकती है?
فی الحال یہ مشکل نظر آ رہا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ابھی جو آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں جو ایک بائی الیکشن ہوا تھا اس میں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، لیکن وہاں پہ وہ جو پیپلز پارٹی وہاں پہ جیتی باغ میں، اور آج کراچی میں جو میئر کا الیکشن جیتی ہے، تو اس سے شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ہوا چل گئی ہے، لیکن جو بیہائنڈ دا سین جو اندر کی بات ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ باغ میں تو جو طاقتور لوگ ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کو نہیں جتوانا چاہتے تھے، وہ تو مسلم لیگ نون کو جتوانا چاہتے تھے، تو لیکن وہاں پہ کچھ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ وہاں پہ جو جماعت اسلامی ہے اور سردار تنویر الیاس صاحب ہیں جو استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی اور کچھ اور لوکل برادریاں جو ہیں یہ اکٹھی ہو گئی تھی مسلم لیگ نون کے خلاف، اس لیے اکٹھی ہو گئی تھی کہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو گیا تھا کہ اس کو جتوانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو کچھ برادریاں اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے برادری کی پالیٹکس کی اور جرگے بلائے اور بند کمروں میں انہوں نے قسمیں وعدے کیے کہ ہم نے ہر صورت میں مسلم لیگ نون کو ہرانا ہے، تو باغ میں مسلم لیگ نون نہیں ہاری، باغ میں جو مسلم لیگ نون کے سرپرست ہیں وہ ہار گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی ہے اس نے جھٹکا بھی دیا ہے جو لوگ وہاں پہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے تھے، تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ آج کراچی کے میئر کے الیکشن میں جو مسلم لیگ نون کے 14 ووٹ تھے ان کی مدد سے مرتضی وہاب جو ہیں وہ میئر بنے ہیں، جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، 14 ووٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اگر یہ 14 ووٹ نکل جائیں تو مرتضی وہاب صاحب میئر نہیں رہتے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں صورتحال بالکل مختلف ہوگی، اور یہاں پر فردوس عاشق اعوان صاحبہ مانے یا نہ مانے، یہاں پہ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی مل کر پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کو سائڈ لائن لگانے کی کوشش کریں گے، اور اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں کو زیادہ سیٹیں حاصل نہیں کرتی تو پھر مشکل ہے کہ مرکز میں ان کا پرائم منسٹر آئے، ہو سکتا ہے کہ مرکز میں بھی وہی ہو جو اس وقت چل رہا ہے، تو مجھے تو زیادہ یہی لگتا ہے کہ جو اگلا الیکشن ہوگا جب بھی ہوگا تو جو اس وقت پاکستان میں ایک حکمران اتحاد چل رہا ہے، الٹیمیٹلی یہ سارے جو ہیں آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے، لیکن آخر کار ان سب کو شہباز شریف ہی کو قبول کرنا پڑے گا۔ اوکے، بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی۔ الیکشن کب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ الیکشن تو میرا خیال ہے کہ اب کسی بھی صورت میں اکتوبر 2023 سے آگے نہیں جانا چاہیے، لیکن ایک دفعہ پھر یہاں پہ ایک اختلاف ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اکتوبر یا زیادہ سے زیادہ نومبر کے فرسٹ ویک تک الیکشن ہو جائے، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ یہ الیکشن ڈیلے ہو جائے اور یہ مارچ 2024 تک چلا جائے، تو لیٹ سی اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کو اکتوبر یا نومبر سے آگے لے کے جانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ بالکل ایک انکانسٹیٹیوشنل چیز ہوگی، لیکن کیونکہ اب انکانسٹیٹیوشنل چیزیں تو ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں، اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں جو آج کیا انہوں نے تو اس کو اگر وہ کانسٹیٹیوشنل کہتی ہے تو مسلم لیگ نون کہے گی کہ پھر ہم بھی الیکشن جو ہے اس کو مارچ 2024 تک لے جاتے ہیں تو یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ہوگا، تو اگر ہم نے آپ کو کراچی میں 14 ووٹ دے کے تو آپ کو میئرشپ دلوا دیا تو اب آپ بھی یہاں پہ اسلام آباد میں ہماری مدد کریں، تو یہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی ہے، تو جس طرح ماضی میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے 2018 سے لے کے 2022 تک کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کیا، اور بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے اقتدار کے مضبوطے اٹھے، تو اب وہی کچھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اسی باپ پارٹی کے ساتھ مل کے اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے، تو اصل میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ باپ ہے، ماں امپورٹنٹ نہیں ہے یہاں کی سیاست میں۔ اوکے، ویری ویل سیڈ۔ مجھے یہ بتائیے گا، پنجاب میں بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے، پنجاب کے دو، ہم تو کچھ عرصے پہلے تک یہ نظر آتا تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ ہے وہاں پر، اب پی ٹی آئی بہت شدید مشکلات میں ہے، پی ایم ایل این بار بار یہ کہتی ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے ہماری کیمپین ویسے نہیں ہوگی، لیکن یہ جب بھی الیکشن ہوگا پنجاب کا، کیا ہم دیکھیں گے کہ اس میں نہ چیئرمین تحریک انصاف موسٹ پرابلی نہیں ہوں گے یا جیل میں ہوں گے یا سین میں نہیں ہوں گے، اور دوسری طرف نواز شریف بھی نہیں ہوں گے، ایسے ہی ہونا ہے پنجاب کا الیکشن؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر واپس آ جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم میں شاید وہ حصہ لیں، لیکن فی الحال مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین جو ہیں
یہ صرف الیکشن مہم میں حصہ لینے تک ہی محدود رہیں گے، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے ان دونوں کو ویسا ریلیف دینے کا مجھے امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ ڈسکوالیفائی کریں، ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں، اور دوسری طرف آپ ان کے دو مخالفین ہیں، نواز شریف اور جہانگیر ترین، ان کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو آپ ریورس کر دیں، تو اس سے صاحب کی جو ہے مظلومیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین یہ اگلے الیکشن میں کی جو الیکٹرل پالیٹکس ہوگی اس میں یہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر جیل میں بھی ہوں اور ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہوں، اور ان کے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ مسٹر فلاں ایکس وائی زی یا اے بی سی جو ہیں ان کو آپ کی سپورٹ حاصل ہے، اور بھلے اس کے پاس بلے کا نشان ہو یا نہ ہو، صرف اتنا پتا ہو کہ وہ اس بندے کے پیچھے ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ پڑ جائیں گے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی پنجاب میں مقابلہ مسلم لیگ نون کا حمایت یافتہ پارٹی یا گروپ یا کینڈیڈیٹس کے درمیان ہوگا۔ اس میں جو پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی ہیں یہ مہمان اداکار ہوں گے۔ سو یہ سپوائلرز بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر سپوائلرز ہوتے ہیں خاص طور پر استحکام پارٹی، آپ کو کیا لگتا ہے کس کو فائدہ ہوگا استحکام پارٹی کے بننے سے یا اس کے الیکشن میں جانے کے؟ کس کا ووٹ کاٹے گی وہ؟ دیکھیں، ٹو بی ویری فرینک، استحکام پاکستان پارٹی میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میری بہت پرانی نیاز مندی ہے، میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ پارٹی جو ہے یہ ابھی تک اس کا نہ آئین ہے، نہ اس کا منشور ہے، نہ اس کا کہیں پہ کوئی آفس ہے، نہ سیکریٹریٹ ہے، اور پارٹی جو ہے یہ ہوا میں بنا کے تو اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، فردوس آپا جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کیس پیش کرتی ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب بھی جو ہیں وہ بڑی اچھی پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، لیکن ابھی تک جو استحکام پاکستان پارٹی نے جو چیز آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ کیا ہے کہ فواد چودھری جو ہیں وہ میڈیا کے کیمروں سے اپنا منہ چھپا رہے ہیں، یہ چیز پیش کی ہے۔ اور کیا پیش کیا ہے کہ علی زیدی صاحب جو ہیں وہ 3 دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ماتھے پہ گولی کھا لوں گا لیکن چھوڑوں گا، اور اس کے بعد وہ چھوڑ کے اور مسکراتے ہوئے آگے بیٹھ گئے۔ تو یہ اگر یہ چیز آپ نے پیش کرنی ہے اور آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، تو پروگرام اور منشور کی عدم موجودگی میں فواد چودھری کا منہ چھپانا اور علی زیدی کا سلطان رائٹ ٹائپ ڈائلاگ بولنا اور پھر اس ڈائلاگ سے یو ٹرن مارنا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگ ابھی اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو ووٹ دینے پہ وہ تیار ہو جائیں۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ استحکام پاکستان پارٹی آج کے دن تک ہماری پالیٹکس میں کوئی میٹر کرتی ہے۔ پہلے تو یہ پروگرام سامنے لے کے آئے نا کہ آپ کے پاس کون سا فارمولا جس کے تحت آپ پاکستان کے اقتصادی حالات میں کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے۔ تو اگر یہی پرانے چہرے جو پہلے کے ساتھ تھے اور انہوں نے کو پہلے فلاپ کیا اور پھر اس کو چھوڑ کے تو دوسری طرف چلے گئے، تو آئی ایم سوری ٹو سے یہ پارٹی جو ہے یہ فی الحال مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔